پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اردو کو قومی زبان قرار دینے کا حکم دیا تھا لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اردو زبان کو تمام تعلیمی اداروں میں، تمام سرکاری دفاتر میں، عدالتوں میں رائج کرنے کے حوالے سے بھی کیس زیر سماعت ہے اور اس حوالے سے جو قومی زبان کے جو یہاں کے تحریک ہے اس کے سربراہ ڈاکٹر جو نظامی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا کہیں گے جو اردو زبان کے حوالے سے کام کریں؟ میرا نام ہے ڈاکٹر شریف نظامی۔ بات یہ ہے جی کہ آپ نے بتا ہی دیا کہ آئین پاکستان کی شک 251 کا 36 سال سے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس نے اردو قومی زبان قرار دیا اور 15 اگست 1988 کو مکمل نافذ ہو جانی چاہیے تھی۔ پھر جسٹس جواد خواجہ کا فیصلہ آیا، 10 سال سے اس کی توہین ہو رہی ہے۔ پھر رضا قریشی کا فیصلہ ہوا 1 سال پہلے، اس کی توہین ہو رہی ہے۔ آج جسٹس ساجد محمود کی عدالت میں ہم آئے ہیں، توہین عدالت کیس کر رہے ہیں حکومت کو، کیوں نہیں نافذ کر رہے ہو؟ آئین ہمارے ساتھ ہے، عدالتیں ہمارے ساتھ ہیں، عوام کی زبان۔ عدالتیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو نافذ ہو چکی ہوتی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ عدالتیں کیسے آپ کے ساتھ؟ ان معنی میں ساتھ ہیں کہ ہم سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ عدالتیں لکھ تو دیتی ہیں، بنگلہ دیش میں 3-4 سیکٹریز کو جیل بھیجا گیا، پھر جا کر نافذ ہوئی بنگالی، وہ کمپریس یا کریں نا 4 مہینے کے لیے اندر کسی چیف سیکٹری کو، دیکھو کیسے نافذ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی جو زبان ہے وہ انگلش ہے، آپ اردو کو نفاذ کروا کر اور انگلش سے دور ہو کے کس طرح پاکستان جو ہے پوری دنیا سے یہ ان کے ساتھ ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں بھائی 6 ملکوں میں گھوما ہوں، جاپان میں نے پورا دیکھا ہے یار، جرمنی ہے، جاپان ہے، چائنا کل آزاد ہوتا ہے، اپنی قومی زبانیں ہیں، جس کو انگلش پڑھنا ہے پڑھ لے، جس کو چائنیز پڑھنی پڑھ لے، 6ٹھی سے 10ویں تک جو انگلش نہیں نا جس کو آئے گی اس کو نہیں آئے گی۔ میں ایسی بات نہیں ہے، میں ٹاٹ اسکول میں پڑھا ہوں اور میں نے کلاس میں ایکسلنس لیا، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ جو بچہ فیل دیکھو انگلش میں فیل، میٹرک میں فیل، انگلش میں فیل، یہ جھوٹ ہے سب سے بڑا۔ 29 ملک تھے برٹش امپائر کے اندر، جن میں سے صرف 3 بدقسمت، بنگلہ دیش، پاکستان اور سری لنکا اور آپ کا انڈیا، سارے آزاد ہوئے۔ ان کے دفاتر میں اپنی زبانیں، عدالتوں میں اپنی زبانیں، تعلیم میں اپنی زبانوں کے ہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ڈاکٹر شریف نظامی صاحب آپ کا نام ہے؟ جی جی، ڈاکٹر کس چیز کی؟ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں۔ اور جو پی ایچ ڈی آپ نے کی کس زبان میں کی؟ میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے اس نظام میں آگے بڑھنا تھا۔ جیسے آپ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ایچ ڈی تھی وہ انگلش میں کی ہے، اردو میں کی ہے، میں پنجابی نے کس زبان میں ہوا؟ میں نے انگلش میں ہی کی ہے، لیکن میں نے آگے بڑھنا تھا، لیکن ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں۔ میں نے ایکسلنس ہے گلاسگو سے، لیکن یہاں کھڑے رہیں، ڈیفینس میں کھڑے ہو جائیں مال روڈ پہ، جو بچہ میٹرک فیل ہوگا نا پوچھیں انگلش میں فیل ہوگا، مڈل میں یہ جہل بنا رہی قوم کو۔ اور سنیں میری بات سن لیں، پہلے سال شہباز شریف صاحب نے انگلش میڈیم نافذ کیا اور 22 لاکھ میں سے 17 لاکھ بچہ فیل ہوا، نوائے وقت کا عالم موجود ہے، 7% رزلٹ آیا۔ یہ قتل عام ہو رہا ہے زیادت کا، کوئی بین الاقوامی زبان نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگ چائنا تیار نہیں کر رہے ہیں نا، 3 مہینے کورس کے چھڑ جاتے کراتے ہیں، جس نے جو زبان پڑھنی پڑھ لے بھائی، ہم نہیں روکتے، لیکن یہ جبر کرنا آئین کی خلاف ورزی۔ اور جسٹس جواد صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا، جو کیلیفورنیا کا پڑھا ہوا تھا، کیسے کو نہیں پتا تھا کہ اردو قومی زبان ہوگی، علامہ کو نہیں پتا تھا، یہ کس واقعی مولی ہے؟ یہ سری سراسر یہ جہالت ہے اور یہ غلامی ہے، ہم اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ میں 78 سال کی عمر میں جہاد کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کی جو تحریک ہے کتنی دیر ہوگی ہے اس کو بنے ہوئے اور آپ کے ممبر کتنے ہیں؟ ہم نے 2010 میں اس کو قائم کیا، 5 نومبر کو بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب نے انگلش میڈیم نافذ کر دیا۔ پہلی جماعت کے بچے کو بیچارے کو 2 لفظ سیدھے وہاں کی بولی میں نہیں آتے انگلش میڈیم۔ 15 سال ہو گئے، آپ کی ممبرشپ کتنی ہے اور ابھی تک آپ نے اس پہ کیا کیا؟ ہماری ممبرشپ پورے پاکستان میں ہے اور ہم نے 12 سال سے عدالت سے کیس جیت رہے ہیں۔ رضا قریشی کیس جیتا، جواد صاحب سے کیس جیتا، آئین پاکستان ہمارے ساتھ۔ اور جناب آپ کا صوبائی محتسب، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو 3 سالہ گزشتہ جو ہے نا اس کا جائزہ لینا چاہیے، کوئی نہیں لیتا۔ سیٹھی صاحب نے آج کہا ہے کہ تم نے رپورٹ کیوں نہیں پیش کی، 15 دن کا رپورٹ پیش کرو، توہین عدالت کے ہم نے کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا عدالتوں سے آپ مطمئن ہیں؟
हम अदालतों से इन मानों में मुतमिन हैं कि फैसले हमारे हक में आ रहे हैं, लेकिन उनका जो निफाज है ना, उसके निफाज में हम मुतमिन नहीं हैं। उसका निफाज इनको कराना चाहिए था, वो नहीं करा रही। यानी आप पर उम्मीद हैं कि आप जो चाह रहे हैं पूरे मुल्क में उर्दू ज़ुबान नाफज हो जाए और ये अदालतें करवा लेंगी। तेरे भाई बात सुने, 1938 में मुत्तहिदा पंजाब में 2 सीटें ली मुस्लिम लीग ने, जो 3 सूबे बन चुके हैं, 40 में क्या हो गया। हम मायूस नहीं हैं, हम जदोजहद करने के लायक भी हैं और इससे कायल भी हैं, और हम नतीजा अल्लाह पे छोड़ते हैं। हर इनकलाबी यही काम करता है, हर इनकलाबी का यही काम है कि जदोजहद करता है, नतीजा खुदा को मानता है, उसको छोड़ देता है, नहीं हालात पे छोड़ देता है। जी, ये डॉक्टर शहीद निज़ामी हैं, उर्दू ज़ुबान के जो एक तहरीक है उसके सरबराह हैं, और वो पर उम्मीद हैं कि कभी ना कभी सही उर्दू ज़ुबान जो है वो मुल्क में नाफज होगी, तमाम सरकारी इदारों में नाफज होगी। और उनका ये भी कहना है कि वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और पर उम्मीद हैं कि अदालतें उन्हें इंसाफ फराहम करेंगी।